بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسیکلی جو ہیرارکی ہے، فلاسفیکل ہیرارکی آف ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی میں نے آپ کو پڑھانا تھا۔ جو فرسٹ لیکچر کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں کچھ بتا چکا تھا جنہوں نے فرسٹ سیمیسٹر میں میرے سے پڑھا ہے، لیکن آج ذرا میں اس کو ذرا ڈیٹیل سے جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو ہے زندگی میں کوئی کنفیوژن اگر ہے تو اس لیکچر کو بار بار سن لیجئے گا، تاکہ جو ہے وہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اچھا، یعنی کہ جب ڈارک ایجز جو ہیں یورپ میں جو ہے وہ بالکل عروج پر تھی، تو لوگوں نے جو ہے سائنس کی طرف موو کرنا شروع کیا، اور یہ جو نالج ٹرانسفر ہوا، کہہ لیں کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، اور وہاں پر جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ تو اس انلائٹنمنٹ کے دور میں جو ہے وہ جو پہلی ویو جو ہے وہ یورپ سے چلی، وہ پازیٹیوزم کی ویو تھی۔ پازیٹیوزم بیسیکلی بیس کر رہا تھا سائنٹیفک نالج کے اوپر۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ نالج جو ہے اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا جو پیورلی سائنٹیفکلی پروف ہو جائے گا، تو وہی نالج ہوگا۔ تو اب یہ جو ازم ہیں، بیسیکلی ان ازم کو ہم جو ہے نا وہ پیراڈائم کہتے ہیں۔ پیراڈائم جو ہوتی ہے بیسیکلی ایک ویو ہے، ایپو ہے، ایک کہہ لیں کہ ٹائڈ سی چلتی ہے ساری دنیا کے اندر، تو ہر چیز جو ہے اس ویو کے اندر جو ہے انڈرسٹینڈ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ 17 سینچری کے لاسٹ کوارٹر میں اگسٹے کامٹ نے جو ہے، اسے کامٹے بھی بولا جاتا ہے، COMTE، اس نے یہ آئیڈیا دیا، یعنی اس کا یہ آئیڈیا تھا، اس کا یہ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نالج صرف وہی ہے جو سائنٹیفکلی اپروو ہوگا، جو سائنٹیفکلی اپروو نہیں ہوگا وہ نالج نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے مختلف ازم جو ہے ریسرچ کے اندر انٹروڈیوس ہوئے، جس میں پازیٹیوزم کے بعد امپیریسزم تھا، پھر انٹرپریٹیوزم تھا، پھر سبجیکٹیوزم تھا، اس کے بعد پھر کنسٹرکٹیوزم تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کریٹیکل پرسپیکٹیو جو ہے ڈیولپ ہوا، اس کے بعد پھر کلچرلزم آیا، پھر فیمنزم آیا، پھر پوسٹ کلچرلزم آیا، پھر اسٹرکچرلزم آیا، پھر پوسٹ اسٹرکچرلزم آیا، پھر ماڈرنزم آیا، پھر پوسٹ ماڈرنزم آیا، پھر کریٹیکل ریئلزم آیا۔ یہ تو فلاسفیکل انڈرسٹینڈنگ میں یہ چیزیں جو ہیں یہ امرج ہوتی گئیں ساری کی ساری پیراڈائم۔ اچھا، اس طرح نہیں ہے، جب ہم لٹریچر کی طرف جاتے ہیں تو لٹریچر میں جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے رومانٹسزم کی ایک پیراڈائم نظر آئی، پھر اس کے بعد آئیڈیلزم کی ایک پیراڈائم نظر آئی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پوسٹ ماڈرنزم کا بھی کانسیپٹ جو ہے لٹریچر اور لنگوسٹک میں جو ہے نظر آیا۔ اس کے بعد جو ہے دنیا کی مزید چیزیں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی یورپ کے اندر، تو انڈسٹریلزم آیا، اس کے بعد جو ہے وہ امرج ہوا کیپٹلزم، کیپٹلزم کے بعد پھر ہے سوشلزم ہوا، کیمونزم ہوا، اور یہ انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ازم جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا ریلیجن کی طرف جاتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ جودائزم، جسے یہودیت کہتے ہیں، جودائزم کا سٹارٹ ہوا، اس کے بعد جینزم آیا، اس کے بعد زرتشتزم آیا، اس کے بعد ہندوازم، سکھزم، کنفیوشزم۔ یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ازم کی، جو ہے وہ ریلیجیس بیس انڈرسٹینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آج جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، لبرلزم ملتا ہے ہمیں، فاشزم ملتا ہے ہمیں، اور ریسزم ہمیں ملتا ہے۔ یہ ریڈیکلزم ہے، اس میں آگے تھوڑا سا بڑھیں تو آپ نے سنا ہے اسی 20th ایج میں جو لاسٹ گزری ہے، اس میں آپ نے سنا 20th سینچری میں
کہ فنڈامنٹلزم کا لفظ بہت یوز ہوا، یہ بھی ایک پیراڈائم تھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایکسٹریمزم کا لفظ جو ہے ایز اے پیراڈائم جو ہے وہ یوز ہوا. اب جب ہم دنیا کو پولیٹیکل بیس کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک کلولینزم کا پیراڈائم ہے، ایک نیو کلولینزم کا پیراڈائم ہے. تو یہ سارے کے سارے پیراڈائم جو ہے بیسیکلی یہ اس لیے ہے کہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جائے ایک خاص نقطہ نظر کے تحت. اس کی جو بریف ڈیفینیشن ہے جب پیراڈائم کی جاتی ہے تو ہے ہم کہتے ہیں کہ scientific knowledge which is recognized, which is accepted in scientific community of scholars. تو یہ پیراڈائم بنتی کیسے ہے؟ پیراڈائم کا جو ہے امرج کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے؟ جب بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ یا ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے تو ایک بات جو ہے وہ ہر لحاظ سے ویریفائی ہوتی رہتی ہے پوری دنیا کے اندر، تو پھر جو ہے وہ ایک پیراڈائم کا جو ہے نا پیراڈائم کے لیول پر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اچھا، اب جو ریسرچ میں ہیرارکی ہے اس کو ذرا سمجھ لے. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ پیراڈائم ہے. پیراڈائم کے نیچے اسکول آف تھاٹ آتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہنڈریڈس آف تھیری جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اب تھیری کے نیچے جو ہے بیسیکلی گرافیکل ریپرزینٹیشن آف ون پارٹ آف تھیری ایز اے ہول یا کچھ اس کا پورشن جو ہے اس کو گرافیکل ریپرزینٹیشن میں جب ہم دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اٹس اے ماڈل. تو سب سے پہلے پیراڈائم ہے، پھر اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے بعد جو ہے تھیریز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ریسرچ ماڈل ہے جو گرافیکل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. اب یہ فورتھ سٹیپ کے بعد جو ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی پیراڈائم ہیں مختلف ڈسپلن میں مختلف سبجیکٹس میں، ان پیراڈائم کو ریسرچ کی زبان میں گریپ کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم گریپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں میتھڈولوجیکل اپروچز کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ میتھڈولوجیکل اپروچز جو دنیا میں اس وقت رائج ہیں وہ سب سے اوپر جو ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کے لفظ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ ایک میتھڈولوجیکل اپروچ ہے. یہ اس لیے ڈیزائن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ تھیری کو جو ہے وہ میئریبل لیول کے اوپر لے آئیں. تو جو پازیٹیوزم جو ہے پیراڈائم ہے اس کے نیچے جو ہے سائنٹیفک میتھڈ یوز ہوتا ہے ایز اے میتھڈولوجیکل اپروچ. اس کے علاوہ جو میتھڈولوجیکل اپروچز یوز ہوتی ہیں ریسرچ میں وہ فینومینولوجی ہے، ایتھنوگرافی ہے، ایتھنو میتھڈولوجی ہے، وہ ایکشن ریسرچ ہے. اب ایکشن ریسرچ سے بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ایکشن ریسرچ بھی جو ہے وہ ایک میتھڈولوجیکل اپروچ ہے. کبھی آپ نے نہیں یہ سمجھنا کہ اٹس اے ٹائپ آف ریسرچ. سائنٹیفک میتھڈ بھی میتھڈولوجیکل اپروچ ہے اور ایکشن ریسرچ بھی جو ہے وہ ایک میتھڈولوجیکل اپروچ ہے. جب یہ آپ کوئی بھی میتھڈولوجیکل اپروچ یوز کرتے ہیں تو وہ والے میتھڈس آف ڈیٹا کلیکشن یوز کرتے ہیں جو اس میتھڈولوجی کے انڈر جو ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ سائنٹیفک میتھڈ ہے تو سائنٹیفک میتھڈ کے اندر جو میتھڈولوجیکل جو میتھڈس آف ڈیٹا کلیکشن یوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سروے ہے، وہ زیادہ تر ایکسپیریمنٹس ہیں. تو وہ میتھڈ جس میں سائنٹیفکلی چیزوں کو پروو کیا جاتا ہے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں پازیٹیوزم کو. تو پازیٹیوزم کے نیچے جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ اور سائنٹیفک میتھڈ کے نیچے جو ہے سروے اور ایکسپیریمنٹ جو ہے یوز ہوتے ہیں. ٹو سم ہاؤ ہم کہہ سکتے ہیں اگر کانٹینٹ انالیسز میں آپ کائی اسکوئر ٹیسٹ جا کے اپلائی کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کانٹینٹ کے اوپر ایک سائنٹیفک اپروچ یوز کی ہے. اور اگر کانٹینٹ انالیسز میں آپ کوئی کانٹیکسچوئل انالیسز کوالٹیٹیو اپروچ یوز کرتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میتھڈولوجیکل اپروچ چینج ہو گئی.
अब फिनोमिनोलॉजी है, इथनोग्राफी है, इथनोमेथोडोलॉजी है और एक्शन रिसर्च जो है, ये 4 अप्रोचेज जो हैं वो जब यूज होती हैं तो हम नीचे जो हैं मेथड जो है वो क्वालिटेटिव टाइप के यूज करते हैं। अब क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन वो मेथड कौन से हैं, वो आपका जो है वो इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू में दोनों तरह का इंटरव्यू है, वो इंटेंसिव इंटरव्यू भी है, वो इन डेप्थ इंटरव्यू भी है। उसमें फिर ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ऑब्जर्वेशन की कई काइंड्स हैं, जिसमें हम कह लें कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, obtrusive ऑब्जर्वेशन है, अनऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन है। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन ये यूज होंगी तब जब मेथोडोलॉजिकल अप्रोच जो है वो फिनोमिनोलॉजी हो सकती है, इथनोग्राफी हो सकती है, इथनोमेथोडोलॉजी हो सकती है, या एक्शन रिसर्च हो सकती है। इसी तरह ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो है वो आप कह लें कि इंटेंसिव इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ऑरल हिस्ट्री है या ऑरल स्टडी जिसको हम कहते हैं। ये सारी की सारी जो है वो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के अंडर जो है ना वो यूज होती है। अब जब क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के अंडर जो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस के नीचे जो मेथड्स यूज होते हैं वो क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन यूज होते हैं। अब जब ये दोनों हम यूज करते हैं तो क्वांटिटेटिव मेथड के तहत जो है डेटा कलेक्शन के तहत जो हमारे पास डेटा आता है वो क्वांटिटेटिव टाइप का आता है, जिसको हम कह लें कि न्यूमरल्स में डिजिट में वैल्यू आती है। और जब क्वालिटेटिव अप्रोचेस के तहत, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस के तहत जब हम मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्वालिटेटिव लगाते हैं तो डेटा फिर जो है वो क्वालिटेटिव टाइप आता है। ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा वर्ड्स की सूरत में हो सकता है, फ्रेजल वर्ब की सूरत में हो सकता है, सेंटेंस की सूरत में हो सकता है, पैराग्राफ की सूरत में हो सकता है, वीडियो की सूरत में हो सकता है, पिक्चर की सूरत में हो सकता है, म्यूजिक की सूरत में हो सकता है, ऑडियो की सूरत में हो सकता है। तो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा जो है वो अ, यानी कि वो डिजिट नहीं होंगे, वो वर्ड्स, फ्रेजेस, पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक, ये सारे के सारे जो है वो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा होते हैं। अब जब हम क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा आता है तो हमारे पास डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होती है क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा के ऊपर। जब डिजिट में आता है, न्यूमरल्स में आता है, तो वहां पर ये हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो दो तरह के हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें सिर्फ डेटे को प्रेजेंट किया जाता है, डेटे को आप सिर्फ बता सकते हैं कि इस डेटे में ये है। उसमें आप मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, उसमें कर्टोसिस निकालते हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक बेसिकली है जिसमें आप जो है टेस्ट अप्लाई करते हैं। और ये जो आपने पढ़ा है टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट पढ़ा है, काई स्क्वायर टेस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो ये जो टेस्टिंग है बेसिकली अंडर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो यूज होते हैं। अब जब हम क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने जो आपको शुरू में पढ़ाया, डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ाया, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस पढ़ाया, सेमियोटिक एनालिसिस था। तो ये सारे के सारे जो है बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है। अब जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है उसके लिए दुनिया में जो है वो मैनुअल भी अप्रोच यूज की जाती है, और उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं। मैनुअल अप्रोच और सॉफ्टवेयर का जो यूजेज है वो पैटर्न एक ही है, यानी कि हम वर्ड्स, फ्रेजेस से जो है वो हम नोट्स जो हैं डिटेक्ट, यानी नोट्स बनाते हैं, यानी 3 4 5 जो हैं लफ्ज किसी एक बात को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और फिर 4 5 जो हैं नोट्स जो हैं वो एक थीम को जो है वो बयान कर रहे होते हैं।
تو جتنا بھی کوالٹیٹیو انالیسس ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکسپلور کریں تھیمز کو. تو تھیمز بیسیکلی یہ ہیں کہ بھی وہ بھی ہمیشہ جو ہے ڈیٹے سے ہی جنریٹ کرتے ہیں, اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹیٹیو میں تھوڑا سا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئیوا اسکول آف تھاٹ جو ہے امریکہ کا, IOWA, آئیوا, آئیوا جو ہے وہ مائلڈ کوانٹیٹیو کی طرف بھی تھوڑا سا جاتا ہے. تو مائلڈ کوانٹیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹیٹیو انالیسس کرتے ہوئے جو کیٹیگریز ہے وہ پری ڈیفائن, یعنی پہلے سے آپ بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کوالٹیٹیو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرا شکاگو اسکول آف تھاٹ ہے وہ پیورلی کوالٹیٹیو ہے, اس میں پری ڈیفائن کیٹیگری نہیں ہوتی. آپ نے ڈیٹے کے اندر سے خود ہی تھیمز کے مطابق کیٹیگری ڈیزائن کرنی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیٹیگری کبھی کولیپس کر جاتی ہیں, کبھی ایکسپینڈ کر جاتی ہیں, کبھی نئی کیٹیگری بن جاتی ہیں. یہ مسلسل پروسیس چلتا رہتا ہے جب تک کہ اینڈ سیٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آ جاتا. تو جب یہ انالیسس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس ریزلٹ آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو چیلنجنگ پوزیشن ہوتی ہے ریسرچر کے لیے کہ وہ اپنے ریزلٹ کو جو ہے پاس اسٹڈی کے ساتھ جو ہے وہ الائن کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ الائن نہیں ہو رہا تو پھر وہ بتائے کہ میری اسٹڈی فلاں فلاں لوگوں کی اسٹڈی سے سملر نہیں ہے, یہاں پر ڈس سملرٹی آ رہی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے اس میں کہ بھی جو تھیری ہے, فور ایگزامپل میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کلٹیویشن کی تھیری ہے. کلٹیویشن میں ہم نے یعنی کہ ہم سے پہلے ریسرچر نے 3 کلاسیفیکیشن آف ویورز کی ہیں, یعنی اس میں لائٹ ویورز ہیں, اس میں ماڈریٹ ویورز ہیں, اس میں ہیوی ویورز ہیں. اب بتایا جاتا ہے کہ جو 0 سے لیس دین 2 آورس کنزیوم کرتا ہے میڈیا, کوئی بھی میڈیا ہے, وہ واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, وہ یوٹیوب ہے, وہ ٹیلی ویژن ہے, وہ ریڈیو ہے, وہ اخبار ہے, جو 0 سے لیس دین 2 آور کنزیوم کرے گا تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم لائٹ ویور کہتے ہیں. جو 2 سے زیادہ اور 4 گھنٹے سے کام کرے گا اس کو ہم ماڈریٹ ویور کہتے ہیں, اور جو 4 گھنٹے سے زیادہ کرے گا اس کو ہم ہیوی ویور کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے, اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو لائٹ ویور کا, ماڈریٹ ویور اور ہیوی ویور سے جو ہے دنیا کے بارے میں پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. معروف آپ کا مائک ذرا اس کو میوٹ کر لیں پلیز. اوکے جی, یعنی کہ جو ہیوی ویور ہوتا ہے اس کا پرسیپشن ماڈریٹ اور لائٹ ویور سے کم ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو ریسرچر ہے, یعنی آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ لائٹ ویور, ماڈریٹ ویور اور ہیوی ویور کے پرسیپشن میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میری ریسرچ میں یہ فرق نہیں نکلا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ریسرچ غلط ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ایریا کو ایکسپلور کیا ہے وہاں پر لائٹ ویور, ہیوی ویور اور ماڈریٹ ویور کا آپس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو اب جو ہے بیسیکلی یہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ نے ان کی بیس کے اوپر اپنی ریسرچ کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. کنکلوژن جو ہے بیونڈ جو ڈسکشن چیپٹر نہیں ہوگا. ڈسکشن چیپٹر میں آپ نے لکھا ہے کہ بھی ٹی وی امپیکٹ کر رہا ہے, یوٹیوب امپیکٹ کر رہی ہے, واٹس ایپ امپیکٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کا جو بھی ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے اوپر. تو آپ نے جب یہ بتا دیتے ہیں تو آپ کنکلوژن میں جا کے کہتے ہیں کہ ان مائی اسٹڈی the researcher observed, اگر qualitative ہے تو آپ لکھیں گے researcher observed the impact of electronic media and social media. تو وہ سارے کا سارا جو ڈسکشن میں اتنا ڈیٹیل سے لکھا وہ آپ نے ایک سینٹینس میں کنکلوڈ کر کے
آپ نے اس کا کنکلوژن دے دیا. تو یہ ہیرارکی میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ. ٹائم جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ سیشن آؤٹ ہونے کا جو ہے وہ 8 منٹ رہ گئے. میں ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے پیراڈائم ہے, پیراڈائم کے بعد اسکول آف تھاٹ ہے, پھر جو ہے وہ تھیری یا تھیریٹیکل پرسپیکٹیو ہے, اس کے بعد ماڈلس ہیں, اس کے بعد میتھڈولوجیکل اپروچز ہیں, اس کے بعد میتھڈ آف ڈیٹا کلیکشن ہے, اس کے بعد میتھڈ آف ڈیٹا انالیسس ہیں, وہ اسٹیٹسٹیکل ہیں, وہ تھیمیٹک ہیں. اسٹیٹسٹیکل میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہے اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے. تھیمیٹک جو کوالٹیٹیو ڈیٹا کے انالیسس ہیں وہ کانٹیکچوئل ہے, وہ ڈسکورس ہے, وہ کریٹیکل ڈسکورس ہے, وہ سیمیوٹک انالیسس ہے, وہ نیریٹو انالیسس ہے, وہ کنورسیشنل انالیسس ہے, وہ کنٹیکچوئل انالیسس ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایم فل لیول پر, میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ بھی آپ کوشش کریں کہ دونوں طرح کے میتھڈ یعنی مکس میتھڈ یوز کریں, تو زیادہ جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے گی آپ کی ریسرچ. آپ جو ہے صرف کوالٹیٹیو کی طرف نہ جائیں, اس کو گریپ کرنا اور آپ کا اس لیول پر کوالٹیٹیو ہی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ایکسپیریمنٹ یا سروے کی طرف اور ساتھ جو ہے کوئی انٹرویو کر لیں, مکس میتھڈ اپروچ اپلائی کریں گے تو کام جو ہے آپ کا آسان ہو جائے گا, اور دوسرا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی زیادہ ہوگی. تھینک یو ویری مچ جی. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے, اور اگر کوئی کویشچن ہے تو پلیز آپ بتا دیں. سر کافی انفارمیٹیو تھا, تو ہم پھر نیکسٹ سنڈے ہم مل رہے ہیں نا, ہاں مطلب جی, نیکسٹ سنڈے کلاس ہوگی؟ جی ڈیفینیٹلی کلاس ہوگی نیکسٹ سنڈے میں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ جی پلیز کوشش کریں کہ میکسیمم لوگ جو ہے اپنا لیپ ٹاپ لے کر آئیں. اگر لیپ ٹاپ نہیں لا سکتے تو کاپی پینسل ضرور لے کر آئیے گا پلیز, تاکہ میں نے جو ہے نا کچھ آپ کو بورڈ کے اوپر دوں گا اسائنمنٹ ٹائپ, وہ آپ نے اس کو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لکھنی ہوگی. اور اگر یہ آپ کر لیتے ہیں انٹرپریٹیشن, تو میں سمجھوں گا کہ آپ پھر زندگی میں کبھی بھی انالیسس کر کے اپنے لیے جو ہے انٹرپریٹیشن لکھ سکتے ہیں. پھر میرا ٹاسک جو ہے یہ سیکنڈ سیمسٹر کا کمپلیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ جو ہے سنڈے کو انشاءاللہ انٹرپریٹیشن, ہاؤ ٹو رائٹ انٹرپریٹیشن آف انووا انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ اینڈ ریگریشن, وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے سر, صحیح ہو اوکے سر, تھینک یو. اوکے جی, کوئی کسی اور کا سوال تو نہیں ہے؟ نو سر, تھینک یو. جزاک اللہ. عثمان لطیف. جی عثمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام السلام. علیکم. جی عثمان, میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں آپ سے رابطہ کروں گا, تو آپ کے جو کویشچنز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ایڈریس کروں گا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں, یہ ہو جائے تو پھر میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. سر کوئی ایشو نہیں سر, سر اللہ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ میں آپ کو میسج کر دوں گا. اوکے, جزاک اللہ جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی بیٹا, بہت شکریہ. اس انڈرسٹینڈنگ کا بھی شکریہ کہ اب میری طبیعت کی وجہ سے ہنگامی طور پر آن لائن ہونا پڑا, اور مجھے پتہ ہے ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. کوئی مسئلہ نہیں سر. سر اللہ آپ کو صحت دے. آمین جی, آمین. آمین. آمین.